ہم رجتی عہد سے گزر رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی شہادت کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر نظریاتی گراوٹ کی شروعات ہوئی، اور پیپلز پارٹی کے اندر نظریاتی بحثیں، نظریات کا پھیلاؤ، نظریات پر بات کرنا شجر ممنوع بنتا چلا گیا، اور نظریات سے ہٹ جانے کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر جو پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، پیپلز پارٹی کے کمیٹڈ ورکرز تھے، وہ پولیٹیکلی ڈی جنریٹ ہوئے، اور جب پولیٹیکلی ڈی جنریٹ ہوتے ہیں تو پھر مزاحمتی کردار جو ہوتا ہے ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، یا ریاستی جو طاغوتیت ہے اس کے خلاف پیپلز پارٹی کا مزاحمتی کردار جو بہت بڑا کردار تھا پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں، اس مزاحمت میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ نظریات پیچھے جانا شروع ہو گئے، اور پیپلز پارٹی کی سیاست مفادات، مالی منفعت، طمع، لالچ، خود غرضی کی بنیادوں پر پھیلنا شروع ہوئی، اور جب نظریات کی سیاست ختم ہو جائے، نظریات سے ہٹ جائے، تو پھر بہت واضح بات ہے کہ پارٹی کی صفوں میں گراوٹ آتی ہے، پارٹی کے مزاحمتی کردار پس منظر میں چلا جاتا ہے، اور پھر جو فرنٹ فوٹ پر مالی مفادات اور ذاتی جاؤ جلال کی سیاست کرنے والے جو ہے وہ اس جگہ پر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کردار کی وجہ سے، اس پولیٹیکلی ڈی جنریٹ ہونے کی وجہ سے، اور مزاحمت کے فقدان کی وجہ سے، جو پیپلز پارٹی کا ایک مزاحمتی کردار تھا اس میں جو فقدان پیدا ہوا غیر نظریاتی رویوں کی وجہ سے، غیر نظریاتی حرکات و سکنات کی وجہ سے، اورینٹیشن سے اور منزل سے جب ہٹ جائے کوئی پولیٹیکل پارٹی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑی واضح بات ہے کہ طاغوت یا ریاستی جبر جو ہے وہ حاوی ہو جاتا ہے سیاست پر، لوگوں کی فہم پر، لوگوں کے ادراک پر، پولیٹیکل پارٹیز پر۔ پولیٹیکل پارٹی پھر جلسے کرنے کے لیے، میٹنگز کرنے کے لیے درخواستیں لکھتی ہیں ڈپٹی کمشنر کو کہ ہمیں اجازت دی جائے۔ یعنی یہ اس سے بڑا المیہ، اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ایک پیپلز پارٹی جس نے 68 69 کے سوشلسٹ انقلاب کی کوکھ سے جنم دیا تھا، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو پروگرام، اور میں آج یہ بات کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اگر ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم نشستن گفتن خوردن برخاستن والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری قیادت نے جلی خدا بخش کے قبرستان میں قطاریں بنا دی ہیں اپنی، جو کہا وہ کہتے دکھایا جان دے دی، ایک لمبی داستان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے ساتھ مسالت کی جو پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ریاست جو ہمیں مار رہی ہے، وہ ریاست جو ہماری قیادت کو مار رہی ہے، وہ ریاست جو ایسے اقدامات کر رہی ہے جس نے پاکستان کے محکوم، مظلوم، مجبور اور زیر دست عوام کا جینا جبر کر دیا ہے، ان کے منہ سے نوالے چھین لیے، اس کے ساتھ ہم مسالت کر رہے ہیں۔
وہ بار بار حملہ آور ہوتی ہیں، ہم بار بار ان کے مطیع اور تابع ہوتے ہیں. ہم غلامی کی نفسیات سے ابھی کل وہ کھوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہ کامریڈ عابد اور کامریڈ الیاس خان جو ہیں یہ میرا ساتھ نہیں دے رہے کہ غلامی کے خلاف میں لڑ رہا ہوں. غلامی چاہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہو چاہے جہاں بھی ہو، غلامی کی نفسیات سے باہر آنا ہوگا، لیکن اس کو ڈیفائن کرنا ہوگا. میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلامی کی نفسیات ہوتی کیا ہے، غلامی کہتے کس کو، پہلے اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کس قسم کی غلامی، کس قسم کی تابع داری. غلامی کی نفسیات بالکل اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ نظریات کی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، پھر آپ کا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا غلامی کی نفسیات کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی جو بنیادی دستاویز، میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی دانشور پاکستان کا، کوئی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کا کوئی لیڈر آئے ہمارے ساتھ بحث کرے، ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو بنیادی دستاویز وہ پورے جنوب مشرقی ایشیا میں تمام پولیٹیکل پارٹیز سے زیادہ ریڈیکل، کلاسیکل اور ریولوشنری. اس کی بنیادی وجہ آپ بولشوک پارٹی کا ریولوشن دیکھ لیں. آپ انڈیا کے اندر 3 کمیونسٹ پارٹی ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ لیننسٹ، خلق پارٹی پرچم پارٹی افغانستان میں، تودا پارٹی ایران میں، عراق میں، پاکستان کے اندر تمام کمیونسٹ پارٹیوں کا، انقلابی پارٹیوں کے پروگرام میں ہیں، ان کے بنیاد فاؤنڈنگ ڈاکومنٹ لے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈاکومنٹ سب سے زیادہ کلاسیکل، ریولوشنری اور بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹ ہے ہمارے پاس سوشل اکنامک پروگرام ہے. پیپلز پارٹی کی بنیادی دستاویز نمبر 3، 5 اور 7. دستاویز جو فنڈنگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس میں تبدیلیاں نہیں آتی، منشور میں تھوڑی بہت سرکمسٹانسز کے مطابق چینجز ہوتی ہیں، جیسے 70 کا جو پروگرام تھا. لیکن 67 کی جو فنڈنگ ڈاکومنٹ وہ ہماری شناخت ہے، ہمارا تشخص ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، جس نے اس کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا. پاکستان کی ورکنگ کلاس، پاکستان کا محنت کا طبقہ بار بار اپنی روایت کی طرف جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو 5 مرتبہ اقتدار بھی ملا ہے، 70 اور 77 2 مرتبہ. اس کے بعد پھر 88 میں، اس کے بعد پھر آنورڈ 93 میں، پھر 2008 میں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے؟ کیا ریزن ہے؟ ان کو ٹریس کرنا، ان کو پروب کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. یہ کوئی کاروبار تھوڑی ہے جیسے نواز شریف کاروبار کر رہا ہے، عمران خان کاروبار کر رہا ہے، مولانا فضل الرحمان بزنس کر رہا ہے. یہ سارے کاروباری لوگ ہیں، یہ دلال ہیں، یہ ریاست کے اور اس نظام کے دلال ہیں جو ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. پیپلز پارٹی کی تو قیادت ہے، چاہے وہ بی بی شہید ہو، نصرت بھٹو ہو، میر بھٹو، شاہنواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو ہو، اور پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکن، انہوں نے تو اپنی جانیں لے لی. یہ ایک مقدس لفظ، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہا ہوں، یہ سیاست جو ہے یہ حقوق العباد کا نام ہے، سیاست کاروبار نہیں ہے. اور جو لوگ سیاست صرف کاروبار کے لیے آتے ہیں، اپنے ایسٹ بڑھانے کے لیے آتے ہیں، جو سیاست میں صرف اس لیے ہے کہ ان کی دولت میں اضافہ ہو، وہ سیاست نہیں ہے. اگر کوئی اپنے مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے سیاست کر رہا ہے، مجھے ٹکٹ مل جائے گی، میں وزیر بن جوں گا، میں گورنر بن جوں گا، میں فلاں بن جوں گا، میں فلاں بن جوں گا، تو لعنت ہے، وہ سیاست نہیں ہے. جس زندگی اور موت کے مسئلے ہیں، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے مسئلے ہیں، تھوڑا سا باہر آنا ہوگا، نظریاتی گفتگو کرنا ہوگی، نظریات پر بات کرنی ہوگی، اسٹڈی سرکل کرنے ہوں گے. جہاں پر سینئر قیادت بیٹھی ہوئی ہے اسٹیج پر، جانتے ہیں یہ کہ 67 میں جب پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تو کیسے اسٹڈی سرکل ہوتے تھے. کسی کو بابا سوشلزم کہا جاتا تھا، کسی کو انقلابی کہا جاتا تھا، کسی کو مارکسسٹ کہا جاتا تھا، کمیونسٹ کہا جاتا تھا. وہ ایک فخر والی بات تھی، لوگ فخر سے کامریڈ کہلاتے تھے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن جب
नजरियात को देखकर आप आंखें बंद कर लें। जब बुनियादी दस्तावेज से मुनहरफ हो जाए तो फिर इनहराफ की वजह से पॉलिटिकली डिजेनरेट होती है सोसाइटी। ये पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पॉलिटिकली डिजेनरेट हो जाते हैं, जबकि पॉलिटिक्स जो है वो जिंदा रहने का नाम पॉलिटिकली सियासी तौर पर सियासत उस वक्त तक हो नहीं सकती अगर आपके पास ओरिएंटेशन नहीं है, अगर आपके पास कोई मंजिल नहीं है, अगर आपके पास कोई नजरिया नहीं है। और नजरिया अव्वल व आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, पीपल्स पार्टी की जो फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यौम तासीस है इसलिए तासीसी दस्तावेज पर बात रखना अशद जरूरी है। और मैं तमाम दोस्तों से जो यहाँ पर मेरे पास तशरीफ लाएंगे वो बुनियादी दस्तावेज पर बात, अच्छा तो उसके ऊपर बात जरूर रखें, अदरवाइज तो फिर गुफ्तन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात जो है वो फिर रुकेंगी। फिर नून लीग में और पीटीआई में और फजलुर रहमान में और बाकियों में कोई फर्क नहीं है। हमारी जो इम्तियाजी हैसियत है पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे जनूबी मशरक़ी एशिया के अंदर, वो ये है कि हमारे पास एक सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम है, हमारे पास एक मंजिल है। हम तबकात से बात माशरे के क़याम की बात करते हैं, हम मफादात की बात नहीं करते। हमारी मफादात की बात, हम लालची नहीं है। अगर कोई लालची है तो वो हम में से नहीं है। अगर कोई अपनी जात की पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो खिलवाड़ है। पाकिस्तान की उस तहरीक के साथ खिलवाड़ है जो मेरी पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पहले अवाम बनाया था। तो वो नजरिया था उसके पस मंजर में कि पाकिस्तान की गली कूचों में, खेतों और खलिहानों में, फैक्ट्री और कारखानों में एक ही नारा मस्ताना था। और वो नारा मस्ताना क्या था कि सोशलिज्म आगे जाके जड़ा लाने कोई था, ये नारा था। हम दस्तबरदार हो गए उस नारे से, उस नजरिए से। अभी सोनम भट्टी साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद 4 फंडामेंटल स्लोगन्स पर थी। इस्लाम हमारा दीन है, छोड़ दीजिए, हर किसी का अपना अपना दीन है, मतलब है। जमहूरियत हमारी सियासत है, बिल्कुल दुरुस्त। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मिशन है। मैं यहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का 71 में ये किताब लिखी थी, द ग्रेट ट्रेजेडी, जो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी के किसी मेंबर ने, शायद एक आदमी पढ़ी हो। भुट्टो करते हैं, भुट्टोइज्म पर बिलीव भी है।